بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الذاریات کی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا و سزا کا ایویڈنس ہی ہے، یعنی اصل میں انسان کی زندگی کیا ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہونا ہے، اسی کی موضوع یہی ہے۔ ان ساری صورتیں جو آپ پڑھ رہے ہیں ان میں یہی ہے۔ تو یہاں پہ سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفیکل ایویڈنس دیا اور پھر ہسٹوریکل ایویڈنس بیان کرتے ہوئے پھر جزا و سزا کا رزلٹ کیا ہوگا انسان کا، اور آپ لاجیکلی سوچ رہے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے۔ اور پھر عرب قوم کے انکار پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایکسپلین کیا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو یہ آخری آیات میں، تو آئیے ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق فإن الدین لواقع والسماء ذات الجبک وذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک قتل الخزاعون الذین هم فی غفرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ یہ صورت اللہ کے نام سے کہ جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ اس زندگی کے مشکل معاملات جیسے سخت ہوائیں ایویڈنس دیتی ہیں کہ مٹی اڑاتی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر نرمی کے ساتھ چلتی ہیں، پھر الگ الگ معاملہ کرتی ہیں۔ یہ سب ایویڈنس ہے، جبکہ دھاریوں والا آسمان بھی کہ جس عذاب کی وارننگ آپ کو سنائی جا رہی ہے وہ سچ ہے، اور جزا و سزا کا رزلٹ بھی ہو کر رہے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ لوگ ایک کنفرم انکار میں مبتلا ہیں۔ ہماری اس وارننگ سے وہی منہ موڑ سکتا ہے جس کی عقل الٹ گئی ہو۔ اس کے بارے میں یہ اندازے دوڑانے والے ہلاک ہو جائیں گے جو غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے بلکہ بے خبر ہیں۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ روز جزا کب آئے گا؟ اس دن آئے گا کہ جس دن یہ آگ پر روسٹ کیے جائیں گے۔ اب چکھ لیجئے کہ اپنے اس فتنے کا مزہ جس میں آپ مبتلا رہے تھے، یہ وہی چیز ہے کہ جس کے لیے آپ جلدی مچا رہے تھے کہ جی آپ کہتے ہیں قیامت تو لائیں جی ابھی، تو یہ صرف ان کا طنز ہوتا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ان پہ، کیا تو کچھ عرصے بعد کیا کہ اس زندگی میں ان کی موت دے دی، کہ جو بہت اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے بڑے بڑے لیڈرز اور بڑے بڑے پہلوان جو تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنی کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی کیا کہ وہ آسانی سے وہ سب مرتے چلے گئے۔ اس کے لیے وہ ایگزامپل دیکھ لیجئے کہ ایک لیڈر تھا کہ جو آقا تھا اور غلام تھے بلال رضی اللہ عنہ، اور بلال رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تھے، تو انہیں یہ پھر ریت میں دھوپ کے ٹائم لٹا دیتے تھے کہ تم نکلو اور شرک پہ آؤ، لیکن وہ نہیں آتے تھے، اور وہ کچھ عرصے کے لیے ان کو ہوئی تکلیف، یہ ان پہ صبر کا امتحان تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل کر دیا کہ ان کو خرید لیا بلال رضی اللہ عنہ کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور ان کو آزاد کر دیا تھا، تو اب وہ سکون سے رہے باقی زندگی میں۔ تو ان کا تو یہ ہوا، لیکن جو اب وہی جو آقا تھا جو ظلم ان پہ کرتا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے جب اس کی سزا کا معاملہ آیا جنگ بدر میں، تو ہوا کیا کہ اس کا مقابلہ پھر بلال رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور بلال رضی اللہ عنہ تو غلام گزر چکے تھے ان کے، لیکن پھر انہوں نے ایسی شاندار طریقے سے اس پہلوان کو
اس बुरी तरह से उल्टाया उसको कि उसके बस में ही कुछ नहीं था। तो ये अल्लाह ताला ने इस दुनिया में फिर एग्जाम्पल भी इसलिए की कि आखिरत में तो फिर इससे ज्यादा सख्त सजा इन मुजरिमों की आनी ही है। अब अल्लाह ताला ने साइंटिफिकली एविडेंस दिया तो इरशाद फरमाया कि नेक लोग अलबत्ता उस दिन बागों और चश्मों में होंगे, उनके रब ने जो कुछ इन्हें दिया है वो एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि वो इससे पहले उम्दा तरीके से नेक अमल करने वाले थे, रातों में बहुत कम सोते थे और इसकी आखिरी वक्तों में अपने रब से मगफिरत मांग लेते थे, जबकि उनके फंड में हक था कि सवालात करने वाले और महरूम के लिए खिदमत करते थे। हवा और बादलों ही में नहीं बल्कि जो यकीन करना चाहे तो इनके लिए जमीन में भी एविडेंस है और आपके लिए अपने जिस्म में भी। फिर क्या आप देखते नहीं है? आसमान में तो आपके लिए रिस्क जैसे इस्तेमाल करने के लिए तवानाई जो एनर्जी आपको मिलती है वो भी है, और वो चीज भी कि जिसकी वार्निंग आपको सुनाई जा रही है। चुनांचे कसम है आसमान और जमीन के रब की कि उससे मुलाकात का आना कंफर्म है, उसी तरह जैसे आप बोल देते हैं कि जैसे आप आपस में गुफ्तगू कर लेते हैं तो इतना ही कंफर्म है कि अल्लाह ताला से भी मुलाकात होनी है आपकी। तो अब देखें कि इससे ये भी पता चलता है जिंदगी में जो मुश्किलात भी आती हैं, कभी इंजॉयमेंट भी मिलती है, तो ये अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नम की एक एग्जाम्पल हमें करके भी दिखा रहे होते हैं। अब देखें ना, कभी बीमारी भी आ जाती है, अपने जिस्म में ही देख लें, और कभी सेहत भी बड़ी अच्छी होती है, तो भी इस तरह का भी रिजल्ट मिलना है आखिरत में। तो इसलिए आप क्वालिफाई उसके लिए करें कि जिसमें सेहत अच्छी हो, जिसमें कभी तकलीफ ही ना हो, सिर्फ इंजॉयमेंट ही हो, कि जिसके अंदर ना कोई रिस्क रहे और सिर्फ इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट की लाइफ हो। तो क्या चाहिए फिर इंसान को? फिर अल्लाह ताला ने अब हिस्टोरिकल एविडेंस दिया, इरशाद फरमाया आपको इब्राहिम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों फरिश्तों की तारीख पहुंची आप तक। अब ये 2000 BC के आसपास का जमाना है। तो जब वो इनके पास आए तो अर्ज किया कि जी आप पर सलामती हो। तो इब्राहिम ने जवाब दिया जी आपको भी सलाम है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अगरचे आप अजनबी लोग हैं। फिर इब्राहिम नजर बचाकर अपने घर वालों के पास गए और उनके लिए मोटे से बछड़े का भुना हुआ गोश्त लेकर आया और उनके आगे पेश किया, मगर इन फरिश्तों ने हाथ नहीं बढ़ाया। तो इब्राहिम ने कहा भी आप लोग क्यों नहीं खा रहे? फिर उनकी तरद्दुद को देखकर इन्हें अपने दिल में इनसे कुछ अंदेशा महसूस हुआ कि भी कोई दुश्मन तो नहीं है। लेकिन फरिश्ते बोलने लगे आप घबराइए नहीं, और इन्हें एक साहिब इल्म बेटे की बशारत दे दी। तो उनकी अहलिया सारा उनका नाम था, वो सुनकर हैरानी के आलम में आगे बढ़ी और अपना माथा पीटा और बोलने लगी मैं बुढ़िया बांझ हूँ, तो ये बेटा कहाँ से आ जाएगा? इस पे फरिश्तों ने अर्ज किया कि आपके रब ने भी यही कुछ फरमाया, वो इल्म और विजडम का मालिक वो रब है, वो कर सकता है। क्या आप देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद उस वक्त वो 100 ईयर्स की एज उनकी हो गई थी, और फरिश्ते आए थे। अब फरिश्ते इंसानी शक्ल में ही आए थे, इसलिए वो उनके लिए गोश्त ले आए और सब कुछ। लेकिन अब वो नहीं मिले तो उस जमाने की भी रिवायत यही थी कि भी एक बंदा अगर खाना नहीं खा रहा तो फिर कोई दुश्मनी है कि भी ये क्यों नहीं ले रहा है, मामला क्या है। तो इसलिए थोड़े से अब घबराए थे। तो फरिश्तों ने कहा कि नहीं जी वो कुछ नहीं है, हम फरिश्ते हैं, हम तो नहीं, हम तो अल्लाह ताला की तरफ से ये मैसेज पहुंचाने आए हैं कि अल्लाह ताला बेटा आपको देने लगा। तो उस वक्त सैयदा सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेगम थी, तो वो भी बुजुर्ग 90 इयर्स की एज में हो गई होंगी। तो बड़ी हैरान हुई कि मैं तो बांझ हूँ, कभी बच्चा ही पैदा नहीं हुआ, ये कहाँ से हो सकता है? फरिश्तों ने कहा कि जी अल्लाह ताला कर सकता है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं। तो फिर अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया, इब्राहिम ने पूछा अल्लाह ताला के एम्बेसडर्स आप पर क्या जिम्मेदारी और दी गई है? उन्होंने जवाब दिया जी हमें मुजरिमों की एक कौम की तरफ भेजा गया है ताकि इन लोगों पे पत्थर बरसा दे जो आपके रब के यहाँ उनके लोगों के लिए टारगेट किया गया है जो हद से बड़े हुए। फिर फरिश्तों ने अमल किया, उस शहर से हमने सब अहले ईमान को निकाला और वहां एक के सिवा मुसलमानों का कोई घर नहीं पाया।
تب ہم نے پتھر برسا دیا اور ان لوگوں کے لیے عبرت کی ایک بڑا ثبوت وہاں چھوڑ دیا جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، لوط علیہ السلام، جو اس ڈیڈ سی کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے تھے اور کافی عرصہ کرتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہ کیا، اب یہ ہم جنس پرستی ان میں کامن تھی، ان کو بڑا سمجھانے کی کوشش کرتے رہے لوط علیہ السلام، لیکن بس ان کی فیملی صرف ایمان لائی اور نہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ایکشن کیا، اور ایکشن اس طرح سے کیا کہ ایسے پتھر برسائے کہ وہ تو پوری قوم ہلاک ہوئی. لیکن میں کئی لیکچرز میں عرض کیا کہ آج بھی ان کا ایویڈنس موجود ہے کہ یہ اس کو کیو لوت کر کے آپ گوگل میپ میں آپ سرچ کریں تو آپ کو ساری پکچرز مل جائیں گی کہ یہاں پہ باقاعدہ اس غار، اس کے آس پاس بہت سارے پتھر یہ پڑے ہوئے، اور ان پتھروں کا آپ خود چلے جائیے جارڈن میں اور آپ اس کا کیمیکل ٹیسٹ کر لیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کے پوری زمین میں کہیں اور وہ کیمیکلز نہیں ملیں گے. اس لیے جارڈن اور اسرائیل دونوں کی اکانومی انہی کیمیکل سے ہی چل رہی ہے، پوری دنیا کو بیچ رہے ہیں، تبھی ان کی اکانومی چل رہی ہے آج کل. اس لیے کہ یہ لگتا ہے کہ کسی اور سیارے سے، کسی گلیکسیز سے، وہاں سے کہ یہ فرشتے اٹھا کے لے آئے تھے، لا کے انہوں نے ان پہ کیا، پوری قوم جو ہے وہیں پہ ہلاک ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری اگزامپل کی فرعون اور قوم عاد کی. ان کی پوری تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں، قوم ہود میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، سورہ اعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور بہت سی صورتوں میں بات ہے. تو یہاں پہ ارشاد ہوا، یہی ثبوت موسیٰ کی تاریخ میں بھی ہے کہ جب ہم نے انہیں ایک واضح ثبوت کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا تھا، لیکن اس فرعون نے غرور سے منہ موڑا اور بولا کہ یہ تو محض جادوگر ہے اور کوئی پاگل ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا تاکہ وہ دانت کھانے والا ہو کر رہ جائے. یہی ثبوت عاد کی تاریخ میں بھی ہے کہ جب ہم نے ان پر نقصان کرنے والی خشک ہوا چلا دی تھی، وہ جس چیز پر بھی گزرتی تھی اسے ریزہ ریزہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی. تو ان کے ایویڈنس آپ نے دیکھنا ہے تو یہ فرعون کی پکچرز پڑی ہوئی ہیں، یہ 70 فرعین ہیں، ان کی لاشیں ہیں، لیکن اس میں یہ منفتح ہے کہ جس کا موسیٰ علیہ السلام سے معاملہ چلا تھا اور اس پہ سزا آئی. اور یہ اس کے ابا رامسیس کی لاش وہ بھی پڑی ہوئی ہے وہاں پہ. اب اللہ تعالیٰ نے سمندر میں کیا، لیکن فرعون کی لاش کو نکال دیا وہاں پہ، تو وہ پڑی ہوئی ہے، اس پہ سارے کیمیکل لگا کے. اب یہ 1200 BC کی قوم تھی، تب آپ دیکھ لیں اراؤنڈ سے 3000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور وہ لاش ابھی بھی پڑی ہوئی ہے. آپ ابھی بھی ایجپٹ میں، آپ قاہرہ کے میوزیم میں چلے جائیں، آپ کو یہ سب مل جائیں گے. جو میں نے پریکٹیکلی دیکھنے کے لیے میں گیا وہاں، تو میوزیم کے لیے انہوں نے 50 پاؤنڈ فیس تھی، تو چلو لی دیکھا. میں نے کہا بھائی وہ لاشیں دیکھنا چاہ رہا ہوں ان سے. وہ کہا جی اس کے لیے 100 پاؤنڈ آپ کو اور پے کرنے ہوں گے. میں نے کہا چلو بھائی. میں نے پھر کیا اور جا کے دیکھا ان کی. تو آپ بھی جا کے ابھی یہ پکچرز آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں. تو فرعون کی اپنی لاش کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اسے، لیکن ایجپشنز کی اکانومی اپنی ٹورزم کی وہ چل رہی ہے. اچھا، جو قوم عاد ہے وہ 10,000 ایئرز ہے اور اس کا ایویڈنس اویلیبل ہے. یہ عمان ملک میں یہ ہے. سلالہ ایک بڑا اچھا خوبصورت شہر ہے اور وہیں اس کے قریب ہی یہ پورا ایویڈنس موجود ہے. تو اب ہوا یہی کہ اب کافی عرصے کے بعد ہی حضرت ہود علیہ السلام کے بیٹے نیک بزرگ تھے، تو ان کی انہوں نے مقبرہ یہ بنایا ہوا، لیکن انتہائی زرخیز قسم کا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اس میں صرف ہوا کے ذریعے ہی ان پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود اور نوح کا بھی ارشاد فرمایا. پھر یہی ثبوت سمود کی تاریخ میں بھی ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تھوڑی مدت کے لیے مدد کر لیں، مگر اس
وارننگ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے منہ موڑا اور انکار کیا تو انہیں کڑک نے آ لیا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر نہ ان کے لیے اٹھنا ممکن ہوا اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہم نے اسی طرح پکڑا کہ وہ بھی نافرمان ہی تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے یہ ایویڈنس ابھی بھی موجود ہے کہ یہ ارارات کے اندر یہ فوسلز موجود ہیں ان کے جہاز کے، حضرت نوح علیہ السلام کے، اور جو قوم سمود ہے ان کے اپنے گھر اویلیبل ہیں اس وقت، وہ 6000 ایئرز اگو ہیں، اور یہ مدینہ منورہ سے 300 کلومیٹر دور، آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ پکچر سٹاپ ابھی دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا اس پہ کہ اب یہ ہونا کیا ہے، پھر کیا مشکل ہے کہ ہم انہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آسمان کو ہم نے عظیم طاقت کے ساتھ بنایا اور ہم بڑی وسعت رکھنے والے ہیں، زمین کو ہم نے بچھا دیا گویا کہ ہم ہی عمدہ طریقے سے بچانے والے ہیں، پھر ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ آپ میرے ساتھ ملاقات کے ریمائنڈر کو حاصل کر سکیں، اس لیے اللہ کی طرف دوڑیے، میں اس کی طرف سے آپ کو ایک کھلا وارننگ کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا نہ سمجھ لیجیے گا، کیونکہ قیامت کے مرحلے آئے گا تو ان میں سے کوئی مفروضہ خدا آپ کے کام نہ آئے گا۔ اس حقیقت کے بارے میں اس رب کی طرف سے آپ کو ایک واضح وارننگ کرنے والا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وارننگ کر رہے تھے، پھر آپ نے کو یہی اسی طرح کر کے سناتے تھے، پھر فرمایا رسول آپ مطمئن رہے اسی طرح ہوتا رہے گا۔ ان سے پہلی قوموں کے پاس بھی جو رسول آئے تو اس قوم کے لیڈرز نے یہی کیا تھا کہ یہ تو جادوگر یا دیوانہ ہے، کیا ایک دوسرے کو یہی وصیت کرتے رہے؟ نہیں، بلکہ یہ ہیں ہی سرکش لوگ، اس لیے ان سے اگنور کر لیجئے، اب آپ پہ کوئی الزام نہیں ہے، بس آپ انہیں ریمائنڈر کرتے رہیے، اس لیے کہ جو ماننے والے ہیں انہیں یاد دہانی نفع پہنچاتی رہے گی۔ ان سرکشوں کو اب ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ کہ اصل اللہ کا مقصد یہی ہے کہ آپ خود جان بوجھ کے اپنے ڈیسیژن سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان سے کوئی فنڈ نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ کھانا کھلائے۔ اللہ تعالیٰ تو خود رزق دینے والا اور وہی بڑی طاقت والا اور زبردست ہے۔ اے رسول آپ انہیں کچھ مہلت دے دیجئے، اس لیے کہ ان ظالموں کے لیے بھی وہی طریقہ کار ہے کہ جیسا کہ ان کے قدیم ساتھیوں کے لیے تھا، چنانچہ آپ مجھ سے جلدی نہ مچائیے گا۔ ان منکروں کے لیے آخر ان کی صدا کے دن میں بڑی خرابی ہے جس سے انہیں وارننگ کی جا رہی۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پہ تو کچھ سالوں کے بعد ہی صدا آئی کہ ان کو اس زندگی سے موت آ گئی اور وہ ہو گیا معاملہ، اور جو اہل ایمان تھے ان کو دنیا کے سپر پاور اللہ نے بنا دیا۔ اور ہم لوگوں کے لیے پھر یہ ہے کہ ہمارے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کرنا، اور کبھی اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کبھی کچھ ایک صبر کے امتحان کے طور پہ مشکل بھی پیدا کر دیتا ہے، کبھی ہمیں انجوائمنٹ کا بھی موقع دے دیتا ہے کہ جنت میں جناب اس سے زیادہ اچھی کوالٹی کا بینیفٹ بھی ملنا ہے۔ ڈیسیژن جناب میرا اور آپ کا اپنا ہے کہ ہم نے جنت میں کوالیفائی کرنا ہے یا جہنم میں، وہ ہماری مرضی ہے۔ تو جناب یہاں پہ یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔